الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حاضران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ التین سورہ والضحیٰ علم نشرح کے بعد میں یہ تیسرا سورہ ہے جس کی تفسیر اور اس کی وضاحت آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. قرآن مجید کا یہ 95 سورہ ہے اور اس میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں. اس سورہ کا نام تین رکھا گیا ہے اور اس سورہ میں 2 حلوں کا نام ذکر کیا گیا ہے اور 2 مقام کا نام ذکر کیا گیا ہے. 2 مقامات میں سے ایک پہاڑ ہے جس کو کوہ طور کہتے ہیں اور دوسرا شہر مکہ جس کو بلد امین کہا گیا. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم یاد فرمائی ہے. خالق کائنات نے اپنی قدرت کا اظہار فرمانے کے لیے قسم کا ذکر مختلف آیتوں میں قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. قسم ایسی جگہ ذکر کی جاتی ہے جہاں پر کسی اہم ترین بات کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اور خاص طور پر کسی بات کے انکار کی بات ہوتی ہے، انکار کی گنجائش ہوتی ہے، وہاں پر تاکید اور قسم کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں ایسی اشیاء کی قسم بیان فرماتا ہے کہ جو بالکل نادر ہوں، نایاب ہوں، بے مثال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 2 پھلوں کا ذکر فرمایا، ایک ہے انجیر اور ایک ہے زیتون. حاضرین، اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی بیان کی گئی، فوائد بھی بیان کی گئی. باضابطہ سورہ 3 میں جس زیتون کا ذکر کیا گیا، سورہ نور میں بھی اس کے تیل کا ذکر ہم کو ملتا ہے. وہاں پر بھی زیتون کا ذکر اور اس کے تیل کا ذکر کیا گیا ہے. تو زیتون ایک ایسا پھل ہے جس میں بے شمار فوائد پائے جاتے ہیں اور ان 2 پھلوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی فرمایا کہ یہ عرب میں زیادہ پائے جاتے ہیں. چونکہ قرآن مجید ملک عرب شہر مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا اور وہاں کی قوم کو سب سے پہلے رہنمائی دینا ضروری تھا، اس لیے قرآن مجید کا نزول بھی اسی مقام پر ہوا اور انہی کی زبان عربی زبان میں ہوا. اور قرآن پاک میں اکثر ایسے جانور اور پھل اور مقامات کا ذکر ہے جن مقامات اور پھلوں کو عرب والے جانتے ہیں، کیونکہ نبی پاک رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت شہر مکہ میں ہوئی اور وہاں کی قوم کو رہنمائی دینا لازم تھا. اس کے بعد دوسری قوم، کیونکہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ الڑ قوم اگر کوئی تھی تو وہ عرب کی قوم تھی. ان کے عقل میں، ان کے دماغ میں کوئی بات جلدی نہیں جاتی تھی اور ان کے پاس آبا و اجداد سے جو رواج، طور طریقہ، زبان چلی آ رہی ہے وہ اسی کو مانتے ہیں. دنیا میں ایسی قوم کہیں اور نہیں پائی جاتی تھی. اس قوم کی رہنمائی اور اس قوم کو راہ راست پر لانا یہ اہم ترین کام تھا. یہ اگر درست ہو جائے تو دنیا والے بھی درست ہو سکتے ہیں. اس لیے ایسے پھلوں کا ذکر کیا گیا جس کو عرب والے جانتے ہیں. زیتون کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کی بیج سے لے کر پھل اور مغز تک کوئی چیز بیکار نہیں جاتی. درخت کے پتے، درخت کی جڑ، درخت کا تنے کا چھلکا، ہر شے اس کی کام میں آتی ہے. اس لیے اس کی زیادہ اہمیت ہے. اس اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے طور پہ بیان فرمایا کہ تم جس زیتون کو کھاتے ہو، جس انجیر کو تم کھاتے ہو اور اس سے فائدے اٹھاتے ہو، اس کا خالق کون ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ کیا تم میں سے کسی نے پیدا کیا؟
یا تم جن بتوں کو خدا سمجھ کے بت پرستی کر رہے ہیں، یا بارش کو تم خدا سمجھنے لگے ہیں، یا نام نمود کے اپنے ہاتھوں سے پتھر بنا لیے ہیں، کیا ان سب نے تین اور زیتون کو پیدا کیا؟ تو ان کے اندر ایک سوال پیدا کرنا اور ان کو جھنجھوڑنا یہ مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں انجیر اور زیتون کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرات کرام، جس کی اہمیت سے لوگ واقف ہوتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی اہمیت کا ان کو پتہ نہ ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے تو کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی اسلوب ہے قرآن مجید کا، ایک طریقہ کار ہے تفہیم کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، یہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے۔ پھر فرمایا وطور سینین، طور سینین یعنی وہ پہاڑ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا اپنا جلوہ دکھانے کے لیے، اور 30 دن کے لیے رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ پر طلب فرمایا تھا، لیکن 10 دن اور اضافہ فرما دیے، جملہ 40 دن فرما دیے، مقرر کر دیے اپنے جلوے کو مقرر فرمانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم آپ کو کلام دیں گے، یعنی کتاب اتاریں گے۔ تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ پر جو کتاب نازل کی گئی زبور، تو اس کے 10 تختیاں نازل فرمائی۔ تختیاں بڑی تھی، لمبی تھی، چوڑی تھی، اور وہ جنت سے اتاری گئی تھی، اور اس پر ساری زبور لکھی گئی تھی، ساری زبور اسی پر لکھی گئی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لے کر آئے تھے، اپنی قوم میں لے کر جب آئے، وہاں پر سامری نامی ایک جادوگر تھا، اور اس نے قوم کو بگاڑ دیا تھا، سونے چاندی وغیرہ سے بچڑا بنا دیا تھا، اور اس میں مٹی ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے بچڑا بولتا تھا۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کی فطرت میں بچڑے کی پرستش رکھی گئی تھی، اس لیے فوراً وہ اس کی طرف مائل ہو گئے اور اس کو نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگے، کیونکہ بچڑا کیسے بولتا ہے، یہ بولنے والا نعوذ باللہ خدا ہے سمجھنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے، قوم کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے 2 کام کیا۔ غصے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں سے وہ کتاب کی تختیاں جو نازل کی گئی تھی، جنت سے اتاری گئی تھی، وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، تو زمین پر جیسے گرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کتاب میں اپنی خبریں وہی اس میں تحریر فرمائی تھی وہ سب اٹھائی گئی، مختصر تحریر باقی رہی، اور وہی مختصر تحریر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم تک پہنچائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قوم گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی خاص نعمتوں کو اس قوم سے اٹھا لیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے لے کر قیامت تک جبریل علیہ السلام 10 مرتبہ زمین پر آئیں گے، اور ہر مرتبہ ایک نعمت لے کر چلے جائیں گے، اور فرماتے ہیں کہ امانت داری یہ ایک نعمت ہے کہ قیامت کے قریب اسے اٹھا لیا جائے گا۔ امانت داری، حضور فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں امانت دار لوگ کون ہیں، ان کو انگلیوں پر گنا جا سکے گا۔ لوگ کہیں گے کہ فلاں فلاں آدمی امانت دار ہے، خیانت عام ہو جائے گی۔ اور فرمایا آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے تو کعبۃ اللہ کی رونق اور اس کی روحانیت کو لے کر چلے جائیں گے۔ کعبے کی تعمیر باقی رہے گی، لیکن کعبے کی جو رونق اور روحانیت ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے نعمتیں زمین والوں سے اٹھا لیتا ہے۔ ایسے ہی جب بنی اسرائیل قوم نے بت پرستی کی تھی اور بچڑے کی عبادت کی تھی، خالق کائنات نے وہ کتاب کا اہم ترین حصہ اٹھا لیا جو اس قوم کو دیا گیا تھا، اس لیے نافرمانی سے پرہیز کرنا ہم پر لازم ہے۔ تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن رہے اللہ کے دربار میں، یعنی قربت میں پہنچے، پہاڑ سے اور اونچائی کی طرف گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ نے اپنا منہ کیوں دھویا، مسواک کیوں کی؟ روزے رکھنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ میں بو آ رہی تھی، نبی ہیں، نبی کے منہ میں بدبو نہیں ہوتی،
لیکن وہ نہیں تھی جو خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے، تو مسواک کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی تھی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کے منہ کی وہ جو روزے کی وجہ سے آ رہی تھی مجھے مشک سے زیادہ پسند ہے، تو لہٰذا آپ جائیے 10 دن اور روزے رکھ کے آئیے۔ تو اس کے بعد 40 دن جملہ کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ بھی دکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جس کا ذکر سورہ اعراف میں 90 پارے میں تفصیل سے ملتا ہے، اور سورہ طٰہٰ میں بھی اس کی وضاحت ہم کو ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے اس کا نام طور تھا، سینین بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس پہاڑ کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل قوم جانتی تھی، اور بنی اسرائیل یہودی قوم مدینہ پاک میں زیادہ تھی، تو لہٰذا ان کو سمجھانے کے لیے کہ کوہ طور کو بھی ہمارے آقا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور وہ تمہارے مذہب کی موافقت کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے تالیف قلوب کے لیے کہ یہودی بھی دین اسلام کے قریب ہو جائیں، ان کے معرفت والی باتیں بھی قرآن پاک میں ذکر کی گئی، جس میں سے ایک طور سینین ہے، اور شہر مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ 4 چیزوں کی مخلوقات کا قسم ذکر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، یعنی دنیا میں انسان کے جیسا خوبصورت کوئی اور نہیں۔ انسان کا چہرہ، انسان کا ڈیل ڈول، اور اس کا قد و قامت، اس کا چلنا پھرنا لیٹنا، اور اس کے جسم کے اندر پائی جانے والی قدرتی مخلوقات ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ ساری دنیا اگر عالم صغیر ہے تو ہمارا جسم ساری دنیا اگر عالم کبیر ہے تو ہمارا جسم عالم صغیر ہے، یعنی دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کا نمونہ انسان کے جسم میں ملتا ہے، جتنے بھی دیکھی جائے۔ مثال کے طور پر، مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے درخت کی لکڑیاں ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں، انسان کے اندر ہڈیاں ویسی ہوتی ہیں۔ زمین میں نرمی پائی جاتی ہے، بعض مٹی میں، تو وہ نرمی کی کیفیت ہمارے گوشت میں پائی جاتی ہے۔ زمین میں پانی، ندی، نہریں وغیرہ بہتی ہے تو وہ خون ہے جو ہمارے رگوں میں بہتا ہے، اور زمین میں کئی ایسی اشیاء ہیں کہ قدرت کے عجائب نظر آتے ہیں، اس سے بڑھ کے قدرت کے نمونے ہمارے جسم میں ملتے ہیں۔ خالق کائنات کی قدرت دیکھیے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑی عمر تک پہنچتے ہیں، بال کالے ہوتے ہیں، وہی بال ہیں اچانک سفید ہونے لگتے ہیں۔ جب تک بال کالے تھے کاٹنے لگے تو کالے ہی نکلتے تھے، جب بال سفید ہو جائے کاٹنے لگے تو پھر سفید ہی نکلتے ہیں۔ ناخنوں کی کیفیت کو دیکھیے، جنت کا لباس اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ناخن کی شکل میں رکھا ہے۔ جنت میں پورے جسم کی جلد انسان کی، حضرت آدم علیہ السلام کی ناخن کی شکل میں تھی مگر سخت نہیں تھی۔ ہماری جلد جتنی نرم ہے ویسے ہی جلد نرم تھی، مگر اس کی صورت رنگت ناخن کے جیسی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے جسم کے آخری حصے میں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں جنت کا لباس بطور نشانی رکھا ہے۔ بزرگان دین یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اس لیے رکھا تاکہ ہم شکر ادا کریں کہ پروردگار نے ہم کو جنت میں رکھا تھا جبکہ ہم عالم روحانیت میں تھے، اور بعد میں بھی پھر ہم کو جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ حاضرین، اس لیے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی ہنس رہا ہے، ہنستے ہنستے اگر اس کی نظر ناخنوں پہ پڑ جائے تو اس کی ہنسی رک جائے گی، کیونکہ جنت سے نکلنے کا جو غم ہماری فطرت میں، وہ غم ہم کو ناخن دیکھنے سے یاد آتا ہے۔ یہ بے توجہی کی کیفیت میں ایسا ہوتا ہے، کوئی جان بوجھ کے کرے تو ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن بے توجہی میں جب آدمی خوشی میں مست ہو ویسے وقت میں اگر نظر پڑے تو برابر اس کی ہنسی رک جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ اب دنیا میں ایسے جانوروں کو آپ دیکھیں گے کہ کسی کو پاؤں ہی نہیں ہے، کسی کو پاؤں ہیں تو اتنے بڑے ہیں کہ بھدے معلوم ہوتے ہیں، یا ہیں تو اتنے موٹے ہیں کہ اور زیادہ بھدے معلوم ہوتے ہیں، کوئی لمبائی میں اتنا اونچا ہے کہ خوبصورت نہیں ہے۔ انسان کا قد و قامت یہ ایک نرالا قد و قامت ہے۔ جانور جھکے ہوئے ہوتے ہیں
کسی کی گردن بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے. ہر اعتبار سے بہترین سانچے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈھالا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کی اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے. اب اس میں غور کیا جائے تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آج سرجری کی دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے کہ اگر ایک مقام پر زخم آ جائے، جسم کا گوشت نکل جائے، تو ڈاکٹر اتنی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے مقام کی جلد نکال کر اس مقام پر ڈال دیتے ہیں. ناک اگر چپٹی تھی سیدھی بھی کر رہے، کوئی داغ تھا چہرے پہ اسے بھی نکالا جا رہا ہے. سرجری ایسی کی جا رہی ہے. یعنی اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جلد ایک مقام کی نکلتی ہے تو دوسری پیدا ہوتی ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. کچھ ایسے اعضاء ہیں کہ وہ نکل جاتے ہیں تو پھر پیدا نہیں ہوتے، جیسے ہمارا دل ہے، گردے ہیں، آتے ہیں، رگیں ہیں. ایک بار نکال دیا جائے تو پھر وہ دوبارہ نہیں بنتے. تو قدرت کے عجیب سے نمونے ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے باضابطہ یہ حدیث پاک کہہ کر بزرگوں نے بیان کی ہے، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو حاضرین، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم میں اور جہاں رہتے ہیں اس کے آفاق میں، انفس میں غور کریں. قرآن پاک بھی کہتا ہے، غالباً سورہ شعراء کی آیت پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تو غور کر آسمان کے کناروں میں، خود اپنے آپ میں، کہ ہم نے کیسی قدرت کی نشانیاں تیرے اندر رکھی ہیں. بہرحال ارشاد فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. اس انسان کو جو بہترین سانچے میں ڈالا گیا ہے، سب سے نچلے مقام میں ہم اس کو لوٹا دیں گے. اب یہاں انسان سے مراد کافر مشرک ہے، مومن نہیں. ایمان والے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے. ایمان والوں کو ان کے بد اعمالی کے مطابق، گناہوں کے مطابق دوزخ میں ڈالا جائے گا، لیکن ایمان کی تازگی، روشنی کی وجہ سے آخرکار ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو سب سے بدترین مقام پر، سب سے نچلے مقام پر دوزخ میں جن کو رکھا جاتا ہے وہ بھی انسان ہے مگر وہ کافر مشرک ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مگر جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے. غور کیا جائے کہ دنیا میں جو بھی بدلہ ملے گا ختم ہو جاتا ہے. آخرت ایک ایسا مقام ہے وہاں پر کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. یہاں ہم دولت کمائے ختم ہو جائے گی، صحت مندی 40 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، اور طاقت و قوت 30 سال سے گھٹنے لگے گی. ہر اعتبار سے جتنی نعمتیں ہیں دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں. انسان کا وجود باقی رہے گا مگر اس کو دی گئی قوتیں ظاہری باطنی تمام قوتیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں. لیکن جنت اور آخرت ایک ایسا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن یہ نعمتیں کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کیے. تو پتا چلا کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی شرط ہے. کوئی کلمہ پڑھ لے، یقیناً کلمہ پڑھنے سے وہ جنتی تو ہوگا لیکن گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں بھی جائے گا. اگر ایمان کے ساتھ میں نیک عمل کثرت سے کیا جائے، جتنے اعمال زیادہ کیے جائیں گے اتنے درجات جنت میں بڑے ملیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے 7 بڑے درجے 7 ہیں جہاں پر لوگوں کو رکھا جائے گا، لیکن ان درجوں میں مقامات اتنے ہوں گے کہ جو جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اس کو اتنے اعلیٰ درجے دیے جائیں گے، مقامات اتنے زیادہ دیے جائیں گے. اور جنت میں ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے وہ زمین سے آسمان کے درمیان کے مطابق ہوتا ہے. جنت کے نچلے درجے میں رہنے والے اپنے سے اوپر والوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم زمین پر رہنے والے آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں. اتنا بڑا فاصلہ ہوگا. اس کے باوجود جنت میں سب سے نچلے رہنے والے کو اجازت ہوگی کہ وہ سیر و تفریح کے لیے، قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے، اعلیٰ درجے والوں سے ملنے کے لیے جنت کے سب سے اونچے مقام پر، جس کو فردوس اعلیٰ کہتے ہیں، وہاں تک بھی وہ جا سکتا ہے. مگر وہاں ہمیشہ رہنے کی اسے اجازت نہیں ملے گی، پھر اپنے مقام پر واپس آئے گا. تو ایمان والے نیک عمل کرنے والوں کو یہ مقامات ملیں گے کہ ان کا اجر، ان کا بدلہ کبھی نہیں کٹے گا. غور کیجیے حاضرین، اگر کوئی بینک کی پالیسی، LIC پالیسی وغیرہ ہم کو امید دلائے
کہ آپ اگر ماہانہ 10 سال تک ہم کو اتنے پیسے دیتے رہیں گے تو ہم آپ کو 10 سال کے بعد میں یہ پیسے دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی زندگی بھر آپ کو ماہانہ کچھ نہ کچھ معاوضہ اس کا اضافہ فائدہ ملتا رہے گا۔ تو کون ایسا آدمی ہے جو اس کو لینا نہیں چاہے گا؟ امید رکھتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ دینے والا ہے کہ اس کا بدلہ ہمیشہ باقی اور قائم رہے، ناممکن ہے۔ ایک وقت آئے گا سب ختم ہو جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی چیزیں ختم ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں۔ آج کوئی پیدا ہوتا ہے کل ختم ہو جاتا ہے، آج کسی کے پاس دولت ہوتی ہے کل غریب ہو جاتا ہے، کوئی بھیک مانگنے والا تھا چند دنوں کے بعد امیر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کے قدرت کے فیصلے ہیں، لیکن آخرت کی نعمت ایک مرتبہ مل جائے تو ختم نہیں ہوگی۔ سمجھدار آدمی وہ ہے ختم نہ ہونے والی نعمتوں کی فکر کرے اور ان نعمتوں کو پانے کی تیاری کرے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین آنے کے بعد بھی کون آدمی ہے جو آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو کافر ہے جھٹلائے گا، مشرک ہے جھٹلائے گا، بے عقل ہے تو جھٹلائے گا۔ عقل مند انسان نہ دین کا انکار کر سکتا ہے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ نہیں فرماتا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو بہرحال حاضرین، ہماری زندگی میں جو بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے اور سختیاں مشکلات آتی ہیں، ان کے بارے میں ہمیشہ یہ آیت کریمہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اگر ظاہری طور پر بعض اوقات ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ بخش نہیں ہے، قرآن مجید کہتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے اچھی۔ تو ناپسند اور پسند ہمارے اعتبار سے نہیں، اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہے۔ اس آیت پاک کو مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے تو غم بھی ٹل جائے گا، مصیبت بھی دور ہو جائے گی۔ یہ سورہ والتین کی جملہ آیات 8 آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کی وضاحت مختصر طور پر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان آیات کریمہ کا عقیدہ و ایمان ہمارے دلوں میں بسا دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے پر نور کر دے، دنیا و آخرت میں سب کو سرخروئی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب